اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ آ گیا ہے، اور سب سے پہلے میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو جمعے کے دن کی بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس مبارک دن کے صدقے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، آپ کی تمام نیک حاجات دلی مراد کو پورا کرے۔ جو لوگ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نیک اولاد سے نوازے۔ جن کی اولاد نافرمان ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو فرما بردار بنائے، اور اللہ رب العزت کی رحمت ہمیشہ آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برستی رہے، آمین۔ دوستو، جمعے کے دن کی فضیلت آپ بخوبی جانتے ہیں، اور اگر یہی جمعہ رمضان کے مہینے میں آ جائے تو اس کی فضیلت، اس کی طاقت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جمعے کے دن کو ہمارے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام دنوں کا سردار دن کہا، اور پھر فرمایا کہ اس دن اللہ رب العزت نے ایک ایسی پوشیدہ گھڑی رکھ دی کہ اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگا جائے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ضرور عطا کرتا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کی بڑی فضیلت بیان کی، فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے اللہ رب العزت نیکیوں کا اجر بڑھا دیتا ہے۔ اس مہینے کی پہلی رات کو ہی شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ تو دوستو، آپ خود اندازہ لگائیں کہ رمضان میں جمعے کے دن کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن کیے جانے والے 2 عمل شیئر کروں گا۔ اگر آپ ان 2 اعمال کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں تو یقین جانیں آپ کی دنیا کی ہر طرح کی جائز حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ جس مقصد کے لیے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اس مقصد میں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ آپ کے گھر سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، رزق میں خیر و برکت آئے گی، آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار بن جائے گی۔ ان فوائد کے علاوہ بھی اللہ رب العزت آپ کو بے شمار فوائد سے نوازے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، وہ کون سے 2 عمل ہیں جو آپ نے جمعہ کے دن پڑھنے ہیں؟ ان اعمال کو آپ نے رمضان المبارک کے جمعوں کو نہیں پڑھنا، بلکہ ان اعمال کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے، اور ہر جمعہ کے دن آپ نے یہ 2 عمل لازمی کرنے ہیں۔ دوستو، ان 2 اعمال میں سب سے پہلا عمل ہے درود پاک کا۔ درود پاک کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ انسان کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن درود پاک کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ درود پاک کے بارے میں میرے اور آپ کے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ پھر دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو وسیع کر دیتا ہے۔ پھر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ کے لیے تشریف فرما تھے۔ آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر فرمایا آمین، جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔
جب آپ ممبر سے نیچے اترنے لگے تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہم نے معمول سے ہٹ کر آپ کا یہ عمل دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین آیا اور کہنے لگا کہ غرق ہو جائے وہ شخص جو اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا کہ غرق ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا کہ غرق ہو جائے وہ شخص جو زندگی میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو میں نے پھر کہا آمین۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اتنی زیادہ فضیلت ہے درود پاک کی، تو آپ نے جمعۃ المبارک کے دن کم از کم ایک تسبیح درود پاک کی ضرور پڑھنی ہے۔ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا درود ابراہیمی اگر پڑھنا چاہیں تو اس درود پاک کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے 100 مرتبہ درود پاک کو پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے پہلا عمل کرنا ہے۔ جو دوسرا عمل آپ نے کرنا ہے، قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ سورہ اخلاص کا عمل ہے، اور سورۃ اخلاص کی فضیلت بھی میں اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ اگر آپ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لیتے ہیں تو آپ کو ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور اگر آپ رمضان المبارک میں 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لیتے ہیں تو آپ کو 70 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا، کیونکہ رمضان المبارک میں ہر نیکی کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے 100 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ پہلا عمل آپ نے درود پاک کا کرنا ہے، آپ نے کم از کم 100 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھنا ہے، اور دوسرا عمل آپ نے سورہ اخلاص کا کرنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ جمعے کا پورا دن آپ کے پاس ہے، پورے دن میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جیسے آپ کا جی چاہے آپ یہ 2 عمل کر سکتے ہیں۔ اور جب افطاری کا وقت آئے اذان مغرب سے تھوڑی دیر پہلے آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خصوصی دعا مانگے، اپنے بچوں کے لیے دعا مانگے، اپنے رزق کے لیے دعا مانگے، اپنے کاروبار کے لیے دعا مانگے، گھر سے پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے دعا مانگے، اپنی حاجات کے لیے دعا مانگے، بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے دعا مانگے۔ دوستو، یہ دن اللہ رب العزت نے زندگی میں نصیب فرمایا، اس دن سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک جمعۃ المبارک کے دن یہ 2 مبارک عمل مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔